اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینے کے پہلے منگل کو انشاءاللہ قرآن خوانی، آیت کریمہ، درود پاک وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا دیتا ہے، تو ہم لوگ ان کے حق میں قرآن پڑھ کر، آیت کریمہ پڑھ کر ایثار ثواب کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے جو مرحومین ساتھی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں دیکھو ہمارے بچے نے یہ کیا، ہمارے خالہ نے یہ کیا، ہمارے گھر والوں نے یہ کیا، بہت شان جتاتے ہیں۔ آج وہ چلے گئے، کل ہم کو جانا ہے، ہم ان کے حق میں ایثار ثواب کریں گے تو ہمارے حق میں ہمارے جانے کے بعد ہم ایثار ثواب کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے، نہ ہتھیار ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس سے جو زمانے میں پریشانیاں چل رہی ہیں، حالات چل رہے ہیں، انشاءاللہ امن اور سکون اور اطمینان کی سانس لے پائیں گے۔ انہی دعاؤں کی برکت سے پہلے زمانے میں تو قافلے ہو کر جاتے تھے کاروبار کر کر اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو، راستے میں جنگلوں میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ ایک ڈاکو نے ایسے ہی ایک تاجر کو لوٹنا چاہا، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 منٹ کا موقع دیں اور جو چاہے کر لیں، اور انہوں نے سمجھایا کہ مان لے لے، جان لے کر کیا ملے گا، میری پوری جیبیں خالی کر دیں، میرا تجارت کا سازو سامان لے لیں، جو چاہے کریں، مانگنے سے کیا ملے گا، نہیں ہم وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے۔ تو چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے جب کرنا ہی ہے تو 2-4 منٹ بعد آپ جو چاہے کر لیں۔ وہ مومن مسلمان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو تھے، سجدے میں گئے اور کلام پاک کی ایک آیت بار بار دہرانے لگے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کیا مجبور کی، پریشان حال کی تیرے علاوہ کوئی سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا ہے۔ وہ دل کی کس گہرائی سے یہ دعا نکلی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو ہتھیار دے کر بھیجا اور اس کو وہی سر قلم کر دیا، قتل کر دیا۔ ظالموں سے ظلم سے بچنے کے لیے یہی ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ یہاں نہ کسی مسلک کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، نہ فرقے کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، نہ جماعت بندی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ چلے کو جاؤ، 4 مہینے جاؤ۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ چھٹی شریف مناؤ، 10واں مناؤ، چہلم مناؤ۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ بریلی حق پر ہے یا دیوبندی حق پر ہے۔ ہم صرف آخرت سے ڈرنے والے بن جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آ جائے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، بس انہی فکروں کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کسی ایک مسلک، ایک مکتب فکر، ایک پارٹی، ایک جماعت کا نہیں ہے۔ بہت دل کو دکھ ہوا، ٹھیس پہنچی کہ قرآن خوانی کی جا رہی ہے، آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر یہی کام کرنے کے لیے کم سے کم 5-7 ہزار 10 ہزار روپے خرچہ ہوتے ہیں، اور وہ گھریلو آدمی ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے خواتین آتی ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی ہے، کس کی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آئندہ سے قدر کیجیے، جو آدمی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، قدر نہیں کرتا، اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اللہ ہماری اس بے توجہی کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، کلام پاک کی نسبت سے جو جڑنا تھا، جو اہمیت دینا تھا، جو فضیلت ہم سن چکے تھے، اس اعتبار سے حاضری بہت کم ہے۔ شاید آپ نے محنت نہیں کی، اپنے گھرانے والوں کو، اڑوس کو، پڑوس کو کہیے گا کہ دنیا کے لیے بڑا وقت لگ رہا ہے، ایک آدھ پونا گھنٹہ اللہ کے لیے لگ جائے، ہماری زندگی بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تیرے کلام پاک کی نسبت سے، درود پاک کی نسبت سے، آیت کریمہ کی نسبت سے یہ مجلس قائم ہوئی، اللہ اس کے اندر ہم نے گستاخی کی ہو، بے ادبی کی ہو، اور اس کی ہم نے کما حق حق ادا نہ کیا ہو، اے اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم بے ہتھیار ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پریشان حال ہیں، اللہ آپ کے علاوہ کون ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو آپ کے علاوہ کون روک سکتا ہے؟ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما۔ بے ادبی گستاخی ہو گئی، معاف فرما، اور جو کچھ پڑھا گیا ہے غلطی ہو تو معاف فرما۔ اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو قبول فرما۔ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو، تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو، ان کے صحابہ کو، اور ان کی مستجاب قوم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، تمام صحابہ کرام کو، خلفاء راشدین کو، عشرہ مبشرہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کو، ابدال کو، اقطاب کو، غوثوں کو، سلاسل ارباع کے مشائخ کو، جمیع فرشتے ملائکہ کو، جنات کے اندر جو مومن مسلمان ہیں ان کو، ان کی ارواح کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے کلمہ گو مسلمان آ چکے ہیں، آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، اے اللہ ان تمام کو ثواب پہنچا کر ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی راحت نصیب فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو ثواب پہنچایا گیا ان میں تیرے نیک اور باس مقبول مقرب بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سجدہ نہیں ہے، ایک نیک عمل نہیں ہے، ایک روزہ ایک رکعت نماز ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم پیش کر کر ہم اپنے دامن کو پھیلائے، بھیک کے ہاتھوں کو پسرائے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ان کو ثواب پہنچایا گیا ان میں تیرے مقبول بندے ہیں، ان کے صدقے جھکئی میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اسلام مسلمان دشمنوں کا خاتمہ فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کے، نصارہ کے، عیسائیوں کے، شرپسندوں کے شر سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مدرسوں اور مکاتب کی حفاظت فرما، دینی مجلسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے وہ توفیق نصیب فرما، آخرت کے لیے جئیں، آخرت کے لیے مریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما۔
اے اللہ دنیا کے لیے جینا مرنا ایک لعنت کا کام ہے، اس لعنت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اللہ جو مریض ہیں ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ 3-4 سال سے ہمیں بھی ایک کے بعد ایک امتحان آزمائی بیماریوں کا سلسلہ قائم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہمارے گناہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، ہمیں صحت بھی مل جائے گی، امن اور سکون بھی مل جائے گا۔ اے اللہ گھروں کے جھگڑوں سے حفاظت فرما، میاں بیوی کے اندر الفت محبتیں پیدا فرما، اولاد کو ماں باپ کا مطیع فرمانبردار بنا۔ یا اللہ نکاح شادی اور دیگر معاملات شریعت کے مطابق انجام دینے کی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ نمبرات اور ان کو اعلیٰ امتیازات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو خواتین محنت کر آئی ہیں اور اس محفل کو تلاوت سے سجایا ہے، ذکر سے مزین کیا ہے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی زمینی آسمانی ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما۔ نظر بد لگانے والے کی نظر بد سے حفاظت فرما، حافظوں کے حسد سے حفاظت فرما، بددینت والوں کی بددینتی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا سکون نصیب فرما، جنت کی راحت نصیب فرما۔ اے اللہ قرض کی لعنت سے حفاظت فرما، شادی بیاہ رسوم و رواج اسلامی طور طریقے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ صحت و شفا نصیب فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، گھروں میں محبت الفت کا ماحول بنا، مودت کا ماحول بنا، تلاوت کا ماحول بنا، ذکر کا درود پاک کا ماحول بنا۔ اے اللہ ذلت کی اور رسوائی کی موت سے حفاظت فرما، بغیر کلمے کی موت سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما، پوسٹ مارٹم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مدینہ طیبہ کی کلمے کی سجدے کی ریاض الجنہ کی رمضان کی اعتکاف کی شب قدر کی جمعہ کی موت نصیب فرما۔ اللہ جنت البقیع میں مسکن بنا۔ یا اللہ ہماری جائز تمام جو حاجتیں ہیں غیب سے ان کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان و اسلام کے لیے جینے اور ایمان و اسلام کے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تو ہمارا وکیل بن جا، تو ہمارا کفیل بن جا، تو ہمارا نگہبان بن جا۔ اللہ تیری حفاظت سے ہمیں لے لے، دشمنوں کی دشمنی سے، شر پسندوں کی شر پسندی سے ہماری اہل خانہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ کرے دبے ہوئے ہیں اول قرض لینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ضرورت لی بھی دیا ہے ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ایک دانہ ایک ہفتہ ہمارے اوپر قرض نہ ہو، سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہماری جان یہاں سے رخصت ہو۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، دادا دادی جو بھی ہیں، اے اللہ یہ ثواب مجلس کا ان کو پہنچا، ان کی قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، حد نکاح تک قبروں کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس کی کھڑکی کے قبروں کے اندر کھول دے۔ اللہ ہم ساروں کو جہنم میں تو ڈال دے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ساروں کو جنت میں ڈال دے گا، تیری شان بلند نہیں ہوگی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ وہ زندہ تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہم لوگ کرتے تھے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، دوا ہے، ہاسپٹل ہے، اللہ قبروں میں جا کر تیرے حوالے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اے اللہ ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا، گناہ ہو گیا، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تمام مرحومین کے قبروں سے عذاب کو اٹھا لے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، حد نکاح قبر کو وسیع فرما، قبر کو نور سے روشنی سے منور فرما دے، قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے۔ اے اللہ عذاب دنیا سے حفاظت فرما، عذاب سکرات سے حفاظت فرما، عذاب موت سے حفاظت فرما،
عالم برزخ کے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، عالم محشر قیامت کے عذاب سے حفاظت فرما، پرخلاف کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اے اللہ وہ عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے خاندان والوں کے سامنے، اپنے اساتذہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں رسوا نہ کر، دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال، آخرت سے پردہ ڈال دے، بغیر حساب و کتاب جنت میں ہمیں بھیج دے۔ اللہ، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کتاب و کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم نافرمان ہیں۔ اللہ، مغفرت کی بھیک دے دے۔ اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، ریت اور بادل کے ذرات سے زیادہ ہو، تو آپ کی معافی بڑی ہے۔ اللہ، کیسے فسق کو معاف کر دیا، زندہ کو معاف کر دیا، اے اللہ وحشی کو معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے۔ اے اللہ، ابو جہل کی گود میں پلنے والے اکرما کو معاف کر دیا۔ اللہ، اتنا بڑا تو جرم نہیں ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ہم دولت کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، پراپرٹی اور زمین و جائیداد کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، جہنم کی خلاصی کا پروانہ دے دے، جنت کی چابی دے دے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جو خواتین خاص طور سے آئی ہوئی ہیں اور جس مجلس کے سجانے میں ان کی محنتیں ہیں، ان کو آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر گناہ معاف فرما، قدم قدم پر نیکیاں مرحمت فرما، دنیا اور آخرت کی جائز شکل مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرما، پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جب تک ایسی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ اور دین کا فہم نصیب فرما۔ یا اللہ، کلام پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ بار بار حج و عمرہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، عبادت کے اندر زندگی اور عبادت کے اندر خاتمہ نصیب فرما۔ آپ اپنی دعا جو ہے وہ مانگ لیجیے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ یا اللہ، قیدوں کے اندر، جیلوں کے اندر کلمہ اسلام مسلمانوں کی نسبت سے جو مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، ان کے گھروں کا ولی بن جا، ان کے گھروں کا سرپرست بن جا۔ یا اللہ، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے مقبول اور محبوب بندوں کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طیب میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خاص طور سے درخواست آئی ہے شفیع احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے، صحت و شفا نصیب فرمائے۔ دعا تو سب کے لیے ہو گئی، کیونکہ درخواست آئی اس لیے نام لیا گیا۔